یہ زمین قیامت کی گواہی دے گی کس نے میرے اوپر کیا کیا ہے۔ دوسرا کیمرہ اللہ فرما رہے ہیں کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں تم جو کرتے ہو ادھر بیٹھا ہے ادھر اور تیسرا کیمرہ اللہ فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر مار دی جائیں گی اور ہاتھ اور پیر قیامت کی گواہی دیں گے کہ کس نے میرے سے کیا عمل کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، یہ نہیں سمجھنا مجھے کون بولنا ہے۔ جس اللہ نے زندگی دیا ہے اگر وہ عقل نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے، اگر وہ آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، اگر وہ زبان نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے۔ کوئی آدمی ایک دو وقت کا کھانا کھلا دیتا ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کھلا رہا ہے، جس نے آنکھیں دی ہے، اسی کی بغاوت کرنا یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے، پھر جانا اللہ کے پاس میں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ خوشی اور غمی جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر حالت میں جگنا ہے۔ اور یہ نکاح اس لیے ہوتے ہیں، یہ نکاح اس لیے ہے، اس لیے یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو بعض مرتبہ جو جن کی شادی ہوتی ہے کبھی ماں کو بھول جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، کبھی بیوی کو بھول جاتے ہیں، دونوں کے حقوق الگ الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نام اعمال میں جو چیز رکھی جائے گی وہ بیوی کے ساتھ شوہر کا سلوک رکھا جائے گا کہ یہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتا تھا، نوکرانی تو نہیں سمجھتا تھا، گالی تو نہیں دیتا تھا۔ اور قیامت کے دن عورت کا سب سے پہلا عمل جو نام عمل میں رکھا جائے گا وہ شوہر کا حقوق، یعنی شوہر کے ساتھ رہنا کیسا تھا یہ رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بیوی سے اتنی محبت نہ ہو کہ ماں باپ کو بھول جائے، ماں باپ سے اتنی محبت نہ ہو کہ بیوی کو بھول جائے۔ اس لیے اتنا بڑا کبھی نہیں بننا، اتنا بڑا کبھی نہیں بننا کہ ماں باپ کے پیر دبانے میں شرم آنے لگے، اتنا عزت دار کبھی نہیں بننا کہ ماں باپ کے ڈانٹنے پر ذلت محسوس ہونے لگے، ایسے شوق نہ ہو کہ ماں باپ کا دل دکھے، ایسی حرکت نہ ہو ہمارے وجہ سے ماں باپ کو ذلیل ہونا پڑے۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، جب اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کتب ابدالوں کی دعا ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے 3 لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، 3 لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک ماں باپ کی اولاد کے حق میں، ماں باپ کے اولاد کے حق میں، تو ماں باپ بڑی دولت ہے، تو اتنا بڑا کبھی نہیں بننا کہ ماں باپ کے پیر دبانے میں شرم آنے لگے، اور اتنا عزت دار کبھی نہیں بننا کہ ماں باپ کے ڈانٹنے پر ذلت محسوس ہونے لگے، اور ماں باپ کو کبھی اتنا ذلیل نہیں کرنا کہ باپ بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ بیٹا خرچ کے لیے دے۔ یہ بڑی ذلت کی بات ہے، یہ بڑی ذلت کی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان صحابی آئے اور انہوں نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے، میں کماتا ہوں میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوان صحابی کے بوڑھے باپ کو بلانا بھیجے۔ جیسی بلانا بھیجے تو وہ بوڑھے صحابی سمجھ گئے میرے بیٹے نے میری شکایت کیا ہے، تو وہ بوڑھے صحابی دل ہی دل میں اشعار پڑھنے لگے، دل میں اشعار پڑھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دل کی بات اللہ کے نبی کو سنانے لگے۔ اور وہ بوڑھے صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ میرے بیٹے تو پیدا ہوا ہم جاگے، میرے بیٹے تیرا کروٹ بدلنا ہم کو بے چین کر دیتا تھا، میرے بیٹے تیری تھوڑی تھوڑی بیماریاں ہم کو راتوں میں جگایا کرتی تھی، اور میرے بیٹے ہم نے تجھے روٹی کھلانے کے لیے کبھی گرمی کی پرواہ نہیں کی، کبھی سردی کی پرواہ نہیں کی، کبھی بارش کی پرواہ نہیں کی، تجھے روٹی کھلانا ہے۔ اور میرے بیٹے ہم نے عید کے دن پرانا کپڑا پہنا، تجھے نیا کپڑا پہنایا، اور میرے بیٹے ہم نے اپنی جوانی کو کھاد میں ملا دیا تجھے پروان چڑھانے کے لیے، اور میرے بیٹے اب تو اس لائق ہوا ہے کہ تجھے میرے مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس لائق ہوں کہ مجھے تیرے مدد کی ضرورت ہے۔ تو تو نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو ایک سیٹ نوکر کے ساتھ کرتا ہے، کیا ہی اچھا تھا، تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا جیسے پڑوسی کے ساتھ کرتا تو کتنا اچھا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، جیسی وہ بوڑھے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوان صحابی سے کہا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے حوالے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ماں باپ بڑی دولت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرا بیٹا حسن جب میں دن میں چلتا ہوں
تو میرا بیٹا میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ اس لیے کہ دشمن دن میں حملہ پیچھے سے کرتا ہے، مجھ پر حملہ ہو میرے باپ پر حملہ نہ ہو۔ بھائی جب میں رات میں چلتا ہوں تو میرا بیٹا میرے آگے آگے چلتا ہے، وہ اس لیے کہ دشمن رات میں حملہ آگے سے کرتا ہے، مجھ پر حملہ ہو میرے باپ پر حملہ نہ ہو۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں میرا بیٹا چھت پر نہیں چڑھتا کیونکہ میرا باپ نیچے ہے۔ جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، جب میں روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا بیٹا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، پتہ نہیں ہے میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے۔ جب میں سبزی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا بیٹا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، پتہ نہیں ہے میرے باپ کو سبزی کا کون سا حصہ پسند ہے۔ یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ ہاں تو میرے محترم بزرگ دوستو، اتنا بڑا کبھی نہیں بننا، لیکن بڑے دکھ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس سرزمین پر سب سے زیادہ کوئی بے بس ہے تو وہ بوڑھے ماں باپ ہے جن کی اولادیں جوان ہو چکی ہیں۔ ماں باپ کرتے ہیں اولاد سے، کچھ بولو تو گھر چھوڑ کر نہ چلے جائیے۔ ایک ساتھی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا میرے بیٹے کو سمجھاؤ، تمباکو پوڑے بہت کھانے لگ گیا ہوں، تمباکو پوڑے بہت کھا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو نہیں سمجھاتے، آپ کا تو بیٹا ہے وہ۔ تو ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے کہنے لگا میری کوئی بھی بات میرے بیٹے کو اچھی نہیں لگتی، میں کوئی بھی بات سمجھاتا ہوں تو بولتا گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا یا تو مر جاؤں۔ ماں باپ ڈرنے لگے۔ تو میرے محترم دوستو، زندگی خوشگوار بنے، اللہ بھی ناراض نہ ہو، ماں باپ بھی ناراض نہ ہو، اس لیے ماں باپ کے حقوق جو ہے ہاں وہ پورے ادا کرنا ہے، بیوی کے بھی پورے حق ادا کرنا ہے، ورنہ قیامت کے بھی پکڑے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سے محبت کی اور دوسروں پر نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہ ماحول آج زیادہ چل رہا ہے۔ ایک ساتھی کے گھر پہ جا کر میں بیٹھا تو ایک بوڑھی ماں رونے لگ گئی ہوں، مطلب کیا بات ہے؟ بولے بیٹے کا نام لے کر کہنے لگی، بولے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بولے بڑے مشکل سے پرورش کی، کھیتوں میں جا کر کام کرتی تھی، لوگوں کے برتن دھوتی تھی، بڑے مشکل سے پرورش کی، اور پڑھائی لکھائی۔ دیکھو بولے 1 ہفتہ ہو گئے بمبئی جانے کے لیے، روزانہ بیوی سے بات کرتا ہے، مجھ سے کبھی نہیں